یہی پتھر پھینکے، پیٹرول بم بنائے، واٹس ایپ گروپ بنائے۔ یاد رکھو یہ کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے، اس کہانی کو بدلو۔ ہر ٹی وی چینل پر دکھایا جا رہا ہے یہ مسلمان پتھر پھینکا، مسلمان پتھر پھینکا۔ ارے جب پتھر پھینکتا ہے تو دو طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، ایک طرف سے پتھر نہیں پھینکا جاتا۔ میڈیا تو ماشاءاللہ ایک طرفہ دکھاتا ہے اپنے پپا موڈی کو ہی صرف۔ میڈیا کے دو آنکھ ہیں مگر ایک آنکھ اتنی محبت میں ڈوب چکی ہے بی جے پی کے، اور دوسری آنکھ میں موڈی کا موتیا اتر چکا ہے۔ سب ملے ہوئے ہو سکتے ہیں، اسد الدین اویسی ان لوگوں سے کبھی نہیں ملا، نہ کبھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو میں آپ تمام سے وہی بات کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ جب آپ سیاسی طاقت بنیں گے تبھی آپ سے انصاف ہوگا، آپ کے حقوق ملیں گے اور آپ کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، آپ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ صرف نعروں سے یا جذباتی تقاریر سے یا صرف اجتماعات منعقد کرنے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کا حق نہیں ملنے والا ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کو اگر وطن عزیز میں ان کو ان کا جائز مقام اگر حاصل کرنا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو اگر اپنے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جنہوں نے اپنی جان اور مال کو قربان کیا، اگر ان کی قربانی کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے مظلوم مسلمانوں سے انصاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ صرف یہی سمجھیں گے کہ نہیں مجھے سیکولرزم کے نام پر کسی کو ووٹ دینا ہے یا کسی کو ووٹ نہیں دینا ہے، تو یاد رکھیے آپ صرف الیکشن کی حد تک سیاسی پارٹیوں کو یاد اور نظر آئیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وطن عزیز میں مجھے عزت ملے، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ڈگنیٹی ملے، تو پھر یاد رکھو صرف عزت مجھے ملنا چاہیے، ڈگنیٹی مجھے ملنا چاہیے کہ بولنے سے آپ کو ڈگنیٹی اور عزت نہیں مل جائے گی۔ آپ سیاسی قوت بنو، سیاسی طاقت حاصل کریے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرنے کے لیے کیجئے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تمام مسائل کا حل، اس کا حل کرنے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس دن آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا شروع کر دیں گے، آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ آ کر آپ کے درمیان میں پیغام دیتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی طاقت اور قوت نہیں بننا چاہیے۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ پھر 75 سال میں بھارت کے مسلمانوں سے انصاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا سچر کمیٹی کے فائنڈنگز جھوٹے ہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ کیا کہتی ہے بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو بتاؤ کنڈو کمیٹی کی رپورٹ کیا سچائی پر مبنی ہے یا نہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مہاراشٹرا کے محمود الرحمان کی کمیٹی کیا کہتی ہے مہاراشٹرا کے مسلمانوں کے بارے میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کو کامیاب اور کامران کریں گے تب ہم جا کر ان نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کر پائیں گے۔ یہ لڑائی جو آج مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے، یہ لڑائی جو امتیاز جلیل، ڈاکٹر غفار قادری، لاتور کے صدر محمد علی، سید معین،
شفیق اور تمام لوگ لڑ رہے ہیں. ہم یہ لڑائی آنے والی نسل کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جو مصائب اور مشکلات کا ہم نے اپنی جوانیوں میں سامنا کیا، یہ جو بچے آج کے ہیں کل وہ اپنی جوانی میں ان تکالیف کو نہ دیکھ سکے. یہ لڑائی ان کے آنے والے روشن مستقبل کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیجئے. آپ یقیناً یہاں پر آئے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ ہزاروں کی تعداد میں آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مگر جب پولنگ کا دن ہوگا اور یہی ہزاروں کا مجمع اس کو اپنے ووٹ میں تبدیل کر دے گا، تب ایک انقلاب برپا ہوگا، اور وہی انقلاب کو ہم کو اور آپ کو برپا کرنا ہے. اب آپ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ آپ بھارت میں آپ کسی حکومت کو تبدیل نہیں کر سکتے. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے ووٹوں سے کبھی ہوگا. میری اس بات کو یاد رکھ لو. میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سچائی کو بیان کر رہا ہوں. میں اتر پردیش میں 150 تقاریر کیا، ہر تقریر میں یہی بات کہتا تھا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں، تم بی جے پی کی حکومت کو بنانے سے روک نہیں پاؤ گے. تم اکھلیش کو ووٹ دو گے تو تمہارا ووٹ ضائع ہو جائے گا. آج اتر پردیش کا مسلمان اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اویسی جو کہہ رہا تھا وہ بات سچ نکلی. آج اتر پردیش کا مسلمان اپنے آپ کو ٹھگا محسوس کر رہا ہے. آپ اپنے ووٹ سے اپنی طاقت کو اور اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں. آج اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے. ایک بچہ بدایون کا، اس کو پولیس پکڑتی ہے، الزام لگاتی ہے کہ اس نے گوشت کو کسی گائے یا کسی بھینس کو کاٹا، اور گوشت کے الزام میں، اسمگلنگ کے الزام میں پکڑ کر اس کو اتنا مارتی ہے کہ اس کے جسم کے پچھلے حصے میں راڈ کو اندر ڈال دیا جاتا ہے. آپ بتائیے، کیا کوئی سماجوادی کا نیتا بولا؟ کیا کوئی بہوجن سماج کا لیڈر بولتا ہے؟ سب خاموش بیٹھے ہیں. ہم بیان دیتے ہیں، میڈیا میں بولتے ہیں، مجلس کے ذمہ دار اس غریب کے گھر کو جاتے ہیں تو وہاں کے مجلس کے ذمہ داروں نے مجھے فون کر کر کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، جس بچے پر یہ ظلم اور بربریت کی گئی اس کا باپ اتنا غریب ہے کہ وہ قبر کھود کر اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے، اپنے گھر کو چلاتا ہے. اس پر ظلم ہوا مگر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کانپور میں گڑبڑ ہوئی. میڈیا تو ماشاءاللہ ایک طرفہ دکھاتا ہے اپنے پپا موڈی کو ہی صرف. میڈیا کے دو آنکھ ہیں مگر ایک آنکھ اتنی محبت میں ڈوب چکی ہے بی جے پی کے، اور دوسری آنکھ میں موڈی کا موتیا اتر چکا ہے تو ان کو دکھتا ہی نہیں ہے. مگر ہر ٹی وی چینل پر دکھایا جا رہا ہے یہ مسلمان پتھر پھینکا، مسلمان پتھر پھینکا. ارے جب پتھر پھینکتا ہے تو دو طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، ایک طرف سے پتھر نہیں پھینکا جاتا، دو طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں. اور پولیس کا کام یہ ہے کہ جو پتھر پھینکتا اس کو اٹھاؤ آپ. مگر یہاں پر نہیں، یہی لوگ کیے، یہی کیے، یہی پتھر پھینکے، پیٹرول بم بنائے، واٹس ایپ گروپ بنائے. یاد رکھو یہ کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے، اس کہانی کو بدلو. تم 40 سال سے صرف یہی کہانی، نہیں مسلمانی پھینکا، مسلمانی کیا، تو کیا سب کے دوسرے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ مگر آپ دیکھو کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اتر پردیش میں سماجوادی کے نیتاؤں کے، ان کے لیڈر کے منہ میں دہی جم چکی ہے، زبان نہیں کھولتے. مدھیہ پردیش میں سیندوا کھرگون میں گھروں کو توڑ دیا گیا،
گھروں کو توڑ دیا گیا بغیر نوٹس دیے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ سیندوا کھرگون کے غریب مسلمانوں نے فون کر کر مجلس کے لوگوں کو کہا کہ کیا کوئی مدد نہیں کرو گے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم نے کوشش کی۔ جن غریبوں کے گھروں کو بیجا توڑ دیا گیا تھا بی جے پی کی سرکار کی جانب سے، ہم نے ان کو کچھ مالی امداد کرنے کا انتظام کروایا۔ آپ بتائیے کون پھر آواز بنے گا آپ کی؟ سب لوگ آ کر بولیں گے اویسی بھڑکا بھاشن دیتا ہے، اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے۔ ارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ابھی اور کہوں گا، اس میں بتاؤ اس میں کیا سچائی ہے یا جھوٹ ہے، مجھے بتاؤ۔ تم صرف سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ بھارت کا مسلمان ایک سیاسی قوت بن جائے۔ تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ غریب مسلمان کو انصاف ملے۔ تم مجھ کو گالیاں اس لیے دیتے ہو تاکہ تم نہیں چاہتے کہ مسلمان پڑھ لکھ کر اس کے منہ میں زبان آ جائے اور وہ اپنے انصاف کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تم میرے جسم پر گولیاں اس لیے چلائی تم نے تاکہ تم نہیں چاہتے کہ میں زندہ رہوں اور غریب اور مظلوموں کی داستان کو، انصاف کو بیان کروں۔ مگر سن لو گولی مارنے والوں، سن لو میرے دشمنوں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو؟ بتاؤ گولی چلانے والوں۔ مجھ کو مارنے والوں یاد رکھو، تم کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے ایک دن۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب خبر میں تم اور ہم جائیں گے، جب حشر کا میدان ہوگا تو ہم کیسے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ موت تو سب کو آنے والی ہے، کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا۔ جو آیا وہ جائے گا، جو دنیا میں آیا وہ جائے گا، مگر کون جائے گا؟ سب کو جب جانا ہے تو جب دنیا میں چند دن کی مہلت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے تو ہم کو سچائی کو سامنے لانے کا کام کرنا ہے، ہم کو باطل کو شکست دینا ہے، حق کو کامیاب کرنا ہے، ہم کو مظلوموں سے انصاف کرنا ہے، ظالم کے ظلم کو روکنا ہے۔ میں ہرگز اس بات کو نہیں مانتا کہ ظلم کو سہا جائے، ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے، یاد رکھو میری اس بات کو۔ ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ظلم کو سہو، میں کہوں گا نہیں سہوں گا میں۔ کوئی کہے گا اگر تمہارے کوئی گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، میں کہوں گا نہیں، تم نے اگر تھپڑ مارا تو غفلت سے مارا، دوسرا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو پنجہ پکڑ لوں گا دبا کے، یاد رکھو۔ وہ دن چلے گئے تم ہم کو ڈراتے تھے، وہ دن ختم ہو گئے، اب وہ دن چلے گئے وہ ڈرانے کے۔ اب ڈرانے والے یاد رکھو، تمہارے ڈرانے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میری زندگی کی قیمت اور تمہاری زندگی کی قیمت ایک ہے۔ اگر میں مسلمان ہوں تو میری جان کی قیمت کی کمی نہیں ہے۔ میں بھارت کا اول درجے کا شہری تھا، ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ لوگ پوچھیں گے اویسی تم کیا کہہ رہے ہو؟ مثال دے رہا ہوں، دلی میں فساد ہوا تو ویڈیو آج بھی ہے، وہ بچے کا نام، مرحوم کا نام فیصل یا فضل تھا، 3 بچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، دلی کی پولیس ان کو مار رہی ہے اور مار کر زخمی ہے، اور حضرت پولیس دلی کی کہتی ہے کہ پڑھو جن گن من پڑھو، موت قریب ہے اس مسلمان بچے کی۔ وہ جن گن من پڑھ رہا ہے، اس کے بعد وہ بچہ مر جاتا ہے۔ کیا اس بچے کی جان کی قیمت نہیں ہے؟ کیا میں جا کر اس کی ماں سے کہوں کہ تمہارے بیٹے پر ظلم ہوا تم سہ لو؟ وہ کہے گی ظالم ہے تو بولنے والے، میں نے اپنی کوکھ کو جاڑ دیا، میں اپنی اولاد سے محروم ہو گئی۔
ہم ان ماؤں کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم اپنے بچوں کو نہیں کونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم ظلم نہیں سہیں گے. اس لیے کہ بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اسی بابا صاحب امبیڈکر نے فنڈامنٹل رائٹ میں لکھا ہے کہ بھارت کے ناگرک کی زندگی، رائٹ ٹو لائف، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. میری زندگی، آپ کی زندگی، سب کی زندگی، چاہے کسی مذہب اور ذات کا ہو، اس کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ میرا فنڈامنٹل رائٹ مجھ سے نہیں چھین سکو گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی آپ کو اور ہم کو مل کر لڑنا ہے. یہ لڑائی مشکل ضرور ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کا ساتھ ملے گا، آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف لاتور میں، نہ صرف مہاراشٹرا میں، بلکہ پورے بھارت میں ہم ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل کی ہماری تقریر ہوتی ہے، ہم مظلوم عوام کے مسائل کو اٹھاتے ہیں، تو لوگ بولیں گے کہ پارلیمنٹ میں دوسرے پارٹی کے مسلمان ایم پی نہیں ہیں. ہے ضرور، مگر جب امتیاز جلیل اور اسد الدین اویسی کی تقریر کی باری آتی ہے تو دوسری پارٹی کے مسلمان آ کر بیٹھ کر بولتے ہیں کب بولو گے، کیا ٹائم پہ شروع ہوگا. اور سب ہم جب بولتے ہیں کہ آپ بولو تو بولے ہماری پارٹی بولنے نہیں دیتی ہم کو، اویسی صاحب ہماری پارٹی ہم کو بولنے نہیں دیتی، اسی لیے ہم بیٹھ کر آپ کی تقریر کو سنتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر آیا ہوں تو لاتور میں آپ کو لیڈر بنانے کے لیے آیا ہوں. میں بھارت کے جس کونے میں جاتا ہوں وہاں پر کہتا ہوں کہ آپ کو نیتا بننا ہے، آپ کو قائد بننا ہے، آپ کو قیادت کرنا ہے. اور قیادت کسی گھر کا یا خاندان کا حصہ نہیں رہے گا. اگر کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی قیادت کرے. قیادت وہ کرے گا جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا. وہ قائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، کیا آپ مہاراشٹرا کے لیڈر بننے تیار ہیں؟ کیا تم قائد بننے تیار ہو؟ جو کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ پورا. بس یہی میری زندگی کا سرمایہ ہوگا. میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ ایک اسد الدین اویسی نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ قابل ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑے، جو صرف مسلمانوں کی بات نہ کرے، جو صرف دلتوں کی بات نہ کرے، جو صرف آدیواسیوں کی بات نہ کرے، بلکہ ہر اس انسان کی بات کرے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کو دبایا جا رہا ہے، جس کو پیسا جا رہا ہے. آپ اسی وقت کریں گے جب آپ قائد بنیں گے. اب کوئی بولے گا کہ نہیں کانگریس میں بھی تو ہمارے ہیں نا، راشٹروادی میں بھی تو ہمارے ہیں نا، شیو سینا میں بھی ہے نا. ہے نا سے رہنا بڑا فرق پڑتا ہے. پڑے ہوئے ہیں، ہے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، مگر جب تم مجلس میں آ کر لیڈر بنو گے، نیتا بنو گے، تو تمہاری آواز کو تمہارا دشمن بھی سنے گا، تمہاری آواز کو ہر کوئی سنے گا. تم کو اللہ رب کریم دین و دنیا کی عزتوں سے نوازے گا. تم اپنی آواز کو آزادگی کے ساتھ اٹھا پاؤ گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنانا، آپ کو نیتا بنانا، آپ کو ان لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا، تبھی جا کر ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے اور کرنے کا ان کو حق بھی اور اختیار بھی حاصل ہے، جمہوریت ہے، مگر کیا آپ بتائیے، مجلس پر الزام لگاتے تھے اور لگاتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست ہے، مجلس فرقہ پرست ہے۔ ارے بتاؤ، اگر مجلس فرقہ پرست ہوتی تو اورنگ آباد میں 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو اورنگ آباد کی عوام نے اور اللہ کے فضل و کرم سے 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو کیا کانگریس نے ہرایا؟ کیا راشٹروادی نے ہرایا؟ اور اس ہرانے والے کا نام کیا تھا؟ اس ہرانے والے کا نام سید امتیاز جلیل تھا۔ یہی کام ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کے حوصلے بلند ہوں، اگر آپ خواب دیکھنا جانتے ہیں تو خواب دیکھو لاتور کی جنتا، تم خواب دیکھو اور انشاءاللہ ہم اس خوابوں کو پورا کریں گے مل کر۔ مگر اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے، اگر آپ یہی سمجھیں گے ارے نہیں بھائی کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہاں کیا ہوتا، یہ سب ایک ملے ہوئے ہیں، نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب ملے ہوئے ہو سکتے ہیں، اسد الدین اویسی ان لوگوں سے کبھی نہیں ملا، نہ کبھی ملے گا انشاءاللہ ہوگا۔ تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔